اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی. تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. 8 مارچ 2026 ابھی 8 ہوئی ہے، 12 بج رہے ہیں. اور 6 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے ملتان کے اندر ہم نے جو ہے آپ ساتھیوں کو بلایا تھا، اور ایک زبردست تعداد کے اندر ملتان کے اندر ساتھی شریک ہوئے. آپ تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنی میری بہنیں، میرے بھائی اور جتنے بھی قائدین تھے، ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے ان قائدین کی جنہوں نے کوشش کی، اپنی کمیونٹی کو میسج کنوے کیا، اور ہم اکٹھے ہوئے. کل کا دن اور آج کا دن ڈیفینیٹلی آپ سے بات نہیں کر سکا، بیکاز گورنمنٹ کے امپلائی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آفیشلی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور جو بیک لاگ ہمارا چل رہا تھا اس کے حوالے سے اسٹل اگر بات کی جائے تو جسٹ ریلیکس ہوئے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں آفس میں اس ٹائم موجود، کہ ایسا قطن نہیں ہے. جب ہمیں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم دفتری امور بھی جو ہے پھر یہ دیکھے بغیر کہ آفس کی کیا ٹائمنگز ہیں یا کچھ ہیں، سرکار کے لیے جان بھی قربان کریں گے. مگر سرکار سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں پہ ملازمین کے حقوق کی بات آئے وہاں پہ ان کے جائز مطالبات جو ہے وہ پورے کیے جائیں. اسٹل ساتھی ابھی بھی میں آپ کو دکھاؤں، عبداللہ حفیظ، عدیل بھائی، یہ سارا آفیشیل کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بٹ پنجاب کے ملازمین کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ خرگوش کی طرح جا کے وننگ لائن کے پاس لوز کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھے شاندار پروٹیسٹ کر کے جو گورنمنٹ کو ایک میسج جا رہا ہے کہ بھائی اتنی تعداد میں ملازم پریشان ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ 31 تاریخ کو جو ہے آئیں گے. مگر دوسری جانب جو آپ کو کال دی ہوئی ہے کہ آپ علامتی طور کے اوپر اپنے دفاتر کے اندر قلم چھوڑ ہڑتال کریں، تدریسی بائیک آؤٹ کریں، اور ایک کمیونٹی کو میسج کنوے کریں کہ بھائی وی آر آن پروٹیسٹ، بٹ ہم سمبولک پروٹیسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے مطالبے نہیں پورے ہوں گے تو انتہائی مجبوری کے تحت ظاہری بات ہے ہمیں پروٹیسٹ کی طرف جانا پڑے گا. میٹنگز در میٹنگز، یہ وہی میٹنگز ہیں جو 2023 سے چل رہی ہیں، اور کسی غلط فہمی کے اندر ہمارے ساتھی نہ رہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب تک ایک پراپر اور فائنل دھرنے کی کال نہ دی جائے، وہاں پہ بیٹھا نہ جائے، تو گورنمنٹ سنجیدگی سے نہیں لیتی. اور وہی لوگ جب ہم نے 8 جنوری کو احتجاج کی جو ہے وہ کال دی تھی کہ ہم 10 فروری کو دھرنا دیں گے، 2 دن کے اندر مطالبات پورے ہو جانے تھے، اور آج 8 ہی تاریخ ہو گئی ہے، 8 مارچ پورا 1 مہینہ ہو گیا. تو ہم تمام ملازمین کو اور ان تمام ساتھیوں کو بھی اس خام خیالی سے نکل آنا چاہیے کہ 1-2 دن میں مطالبات پورے ہوں گے. ہمیں بھرپور طاقت کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ اور ان عناصر پہ نظر رکھنی ہے. میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ جو یہ طفل تسلیاں آج کل دے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں گے تو آپ کے مطالبے پورے نہیں ہوں گے، مذاکرات کی ٹیبل پہ ہو رہے ہوں گے، تو بھائی 8 مہینے، آئی تھنک 8 مہینے یہ والے، اور 2023 سے لے کے آگے تک کی بات کریں تو 3 سال بدقسمتی سے اس کو ہو گئے. بٹ انشاءاللہ تعالی جس جوش جذبے کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں، اور 31 تاریخ کو بھرپور ابھی سے تیاری رکھیں ساتھی. 10 تاریخ کو ساہیوال انشاءاللہ تعالی پروگرام ہے ہمارا. ساہیوال ڈویژن کے تمام ساتھیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے جو ہے شرکت کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کال میں ابھی جو ایگزیکٹ پوسٹ ہے، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ میں مسلسل 2 دن تک، کل بھی تقریباً 1-1.5 بجے تک جو ہے ہم بیزی رہے،
اور ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے دفتری امور سب سے پہلے، باقی معاملات بعد میں. تو آپ تمام ساتھیوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ نے کام کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی. اور الحمدللہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بٹھوک کے بات کرتے ہیں کہ سرکاری ملازم کو کہتا ہے کہ کام نہیں کرتا تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ساری چیزیں ہم بتائیں کہ ہم کتنے بجے تک کام کرتے ہیں، کس ایکوریسی کے ساتھ کرتے ہیں، وفاق ہو یا صوبے ہو، ٹیچر ہو یا کلرک ہو. ڈیفینیٹلی کچھ گندی مچھلیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، بٹ اس کی وجہ سے 1 یا 2% کی وجہ سے آپ 98 یا 99% لوگوں کے اوپر یہ قدغن نہیں لگا سکتے. تو بالکل اپنے دفتری امور بھی سر انجام دیں، بھرپور طریقے کے ساتھ، بھرپور تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں بجٹ کے اندر بڑا کلیئر ہے، جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہے، اس کے اندر اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے، 100% تک لے کے جانا ہے. بٹ سب سے پہلے ہمارا جو ہے صوبوں کے اندر جو ایک انہوں نے جان بوجھ کے تقسیم ڈالی ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں وفاق میں تو لے لیتے ہیں، ان کو ہم ڈسپرس کریں یا ڈیوائیڈ کریں. تو جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ جی وفاق نے جو ہے امارات لے لی اور وفاق کچھ نہیں کرتا، 10 فروری کو وفاق کے ساتھی بھی وہاں پہ آ کے بیٹھے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 31 تاریخ کو بھی آ کے بیٹھیں گے. مگر اہلیان لاہور، آپ کے لیے خاص طور کے اوپر میسیج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پینشن پہ کٹ نہ لگے، لیو ان کیشمنٹ جو ہے آپ کو تمام صوبوں اور وفاق کی طرح ملے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین ہیں، آپ ہی لوگ تھے جب آپ نکلے، عزم کے ساتھ نکلے. ہمارے ساتھیوں نے جلد بازیاں نہیں کی، میں اس کو پھر بڑا شوگر کوٹڈ الفاظ میں کہتا ہوں کہ جلد بازی نہیں کی. کریڈٹ، یہ بھی میں کریڈٹ والا بھی لفظ جو ہے شوگر کوٹڈ کر رہا ہوں. لفظ بہت سخت بھی ہیں، جب تک نہیں کی تو 25% بھی تھا اور 15% بھی جو ہے ہم ساتھیوں نے لیا وفاق کی طرز پہ یہ سارے معاملات. تو ابھی بھی عقیقہ پاکستان کی بات کی جائے کیا کیا ہے تو اپنی سیلری سلپس اٹھا کے دیکھیں. پچھلے 5 سال کے اندر 135% جو میرا محروم ملازم ہے وہ لے چکا ہے. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، 135%. وفاق 165 پہ سٹینڈ کر رہا ہے، گلگت آزاد کشمیر 165 کے اوپر، کے پی کے 150% پچھلے 5 سال میں لے چکا ہے. بلوچستان بھی ہمارا 135 پہ ان کی چیزیں چل رہی ہیں. سندھ میری سمجھ سے باہر ہے، بٹ سندھ کے ساتھی کم از کم پینشن ریفارمز کو رکوانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. پیرالل ٹو ڈیٹ یہ جو کٹس لگ رہے ہیں ٹیکس ریبیٹ پہ ہو یا دیگر چیزیں بالکل امپورٹنٹ ہے. بٹ میں وفاق کے اندر کسی بھی چیز کا سٹارٹ لوں گا تو پھر ایک میسیج آتا ہے کہ شاید باجوہ صاحب سب کچھ جو ہے وہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں لے کے دیا یا بھانجے بھتیجے یا کسی اور کو. تمام وفاق کے ملازم اس سے بینیفیشری ہوئے ہیں جو چیزیں ایک پالیسی کے ساتھ چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو ساہیوال، 12 تاریخ کو سرگودا، بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے آنا ہے. رول 17A جو پینڈنگ کیسز کے حوالے سے آلریڈی کورٹ کا ڈیسیجن اس کے اندر آ چکا ہے، وہ چیزیں چل رہی ہیں. ایس ایس ایز اے ای اوز کی ریگولرائزیشن، لیب اٹینڈنٹس کی جو ہے اپگریڈیشن، کلاس 4 کی اپگریڈیشن، لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی بھی اپگریڈیشنز جو ہے وہ پینڈنگ میں چل رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والدین کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. مایوس کسی صورت میں نہیں کریں گے. ہر بندے کی، ہر لیڈرشپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے میں اور میرے ساتھی اپنی کیپیسٹی سے بیونڈ جا کے کر رہے ہیں. میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ اپنی کیپیسٹی سے بیونڈ جا کے کر رہے ہیں کہ اگر کل 5 بجے میں پہنچ رہا ہوں ملتان سے تو 9 بجے میں آفس میں تھا اور مسلسل 5:45 بجے نکلے، پھر افطاری کے بعد پھر آئے. آج چھٹی کا دن تھا لوگوں کے لیے، ہم پھر موجود تھے. تو بالکل پوری جان لگائیں گے. دفتری امور چلانے کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کا بھی ساتھ دیں گے
مگر اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے بالکل کسی صورت کی جو ہے ہم قربانی نہیں دیں گے۔ اس میسیج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپ کا تدریسی عمل کا بائیکاٹ ہے اس کو جاری رکھیں۔ 10 تاریخ کو ساہیوال، 12 تاریخ کو سرگودا، 26 کو لاہور دھرنے سے پہلے جو آخری ہمارا پڑاؤ ہوگا گجرانوالہ ہوگا، اور 31 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی لاہور کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر، اور یہ ذہن میں رکھیے گا جو ساتھی صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، 1 وے ٹکٹ کرا کے آنا ہے۔ واپسی انشاءاللہ تعالی ہوگی تو کوئی جشن منا کے جائیں گے یا جیلوں کے اندر جائیں گے، کیونکہ جو ایک ٹائم تھا گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس کی سفارشات بھی انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی، نہیں آئیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم بیٹھیں گے۔ اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تب بھی ہم اسی لیے اٹھے کہ گورنمنٹ یہ نہ کہے کہ رمضان بھی نکل جائے۔ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی کے اندر بنی، ہماری بدقسمتی میری ذاتی طور کے اوپر کہ انتہائی سٹک تھا میں اس روز، اور ان ساتھیوں کو تو بہت مبارک ہو کہ آپ کی خوش قسمتی کہ میں وہاں پہ نہیں تھا۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، بھرپور طریقے کے ساتھ 31 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آئیں گے، آپ کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے۔